عزت کریں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا، سادات کرام کا، علماء کرام کا پھولوں کے حال سے استقبال کرتے ہیں۔ خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، تاج شاہی ہو تمہیں مبارک، ہم تو آل رسول والے ہیں۔ سب سے پہلے میں خلیفہ حضور سید نورانی بابا پیٹلاٹ والے رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت سید نورانی بابا کے خلیفہ حضرت سید شوکت علی بابا کی گلپوشی کے لیے میں جناب عبدالرحمان فتان کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور حضرت شوکت علی بابو صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد آج کے ہمارے اس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام حضرت سید شوکت علی بابو قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد آج کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے مہمان خصوصی حضور داعی کبیر، حضور عطائے مفتی اعظم ہند، مبلغ اسلام، خلیفہ سید ملت حضرت علامہ و مولانا الحاج محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کی گلپوشی کے لیے میں جناب فرید خان پٹھان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد ہمارے کرم فرما سید حشمت علی بابو کی گلپوشی کے لیے جناب جنید شیخ تشریف لائیں۔ سید افتخار باپو صاحب ان کی گلپوشی کے لیے جناب فاروق شیخ تشریف لائیں۔ اس کے بعد بمبئی سے آئے ہوئے ہمارے قاری صاحب اور ثنا خان رسول حضرت قاری ریاض الدین صاحب کی گلپوشی کے لیے جناب زبیر شیخ تشریف لائیں، اور آمود سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا سید منصور علی صاحب کی گلپوشی کے لیے جمعہ مسجد کے متولی ذاکر بھائی تشریف لائیں، اور بہدا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضرت سلطان رضا ان کی گلپوشی کے لیے میں جناب شاکر بھائی ملک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ قادریہ مدرسہ کے مدرس جناب قاری محمد صاحب کی گلپوشی کے لیے میں جمعہ مسجد کے ٹرسٹی جناب اقبال راجل کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے مسلم قوم و ملت کرم فرما محب گرامی حضرت مولانا ظہیر الدین مصباحی صاحب کی گلپوشی کے لیے فرحان شیخ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، سادات کرام، اسوہ رسول کانفرنس، فیضان رضا ینگ کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں آپ کے سامنے حضور امیر سنی دعوت اسلامی، مبلغ اسلام، خلیفہ سید ملت، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے داعی کبیر کے لقب سے نوازا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، صرف بر صغیر سب کانٹیننٹ ہی کی نہیں ہے بلکہ بلا مبالغہ دنیا سنیت کی بین الاقوامی شخصیت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے تبلیغی مخلصانہ سرگرمیوں کی بدولت ایک دو نہیں ہزاروں اوباش اور بدچلن نوجوانوں نے نہ صرف توبہ کی ہے بلکہ اسوہ رسول کو اپنا کر آقا کے دین کی ترویج و اشاعت کے اندر مصروف عمل نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً یہ دنیا سنیت کی بین الاقوامی شخصیت ہے۔ اب یہ بات چھپی بھی نہیں ہے۔ That's why he has been listed among the 500 most influential Muslim personalities in the world for 2013 and 2014۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ہر سال پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے 500
प्रभावशाली हस्तियों का सिलेक्शन करती है। दीगर उलमा अहले सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 2013 एंड 2014 हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को भी शुमार किया है। लिहाजा ये दुनिया सुन्नत की बैन अक़वामी शख्सियत है, वो अजीम शख्सियत कि जिनकी खुसूसी तवज्जो और जिनकी सरपरस्ती में चलने वाले हिंद और बैरून हिंद में मदारिस दीनिया से फारिग होने वाले तलबा आज दीन और सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो अजीम शख्सियत कि जिनके हाथों पर न जाने कई लोगों ने इस्लाम की दौलत से कई लोग मुशर्रफ हुए हैं। वो अजीम शख्सियत कि जिन पर मेरे आका की है खुसूसी नजर करम, सैयदना सिद्दीक भी रखते हैं उनका भरम, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम भी करते हैं इन पर करम, साल में कई मर्तबा करते हैं सफरे हरम, फिर होते हैं आज़िम बाग़े इरम, फिर कदम नाज़े मुस्तफ़ा में यूं लबवा होते हैं, छाया है कैफ दिल पर कदमों में बैठकर, है औज पर मुकद्दर कदमों में बैठकर, तैबा में रहमतों की बारिश बरस रही है, देखा है प्यारा मंजर कदमों में बैठकर, गौसो रजा के सदके ख्वाजा पिया के सदके, गौसो रजा के सदके ख्वाजा पिया के सदके, इफ्तार है मयस्सर कदमों में बैठकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में और गुंबद खजरा के नीचे इफ्तार की सादत नसीब फरमाए। सुल्तान दो जहां का तुझ पर करम है शाकिर, सुल्तान दो जहां का तुझ पर करम है शाकिर, आंखें हुई है फिर तर कदमों में बैठकर, आंखें हुई है फिर तर कदमों में बैठकर। और फिर मेरा ईकान ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, यूं लबवा होने के बाद बारगाहे मुस्तफ़ा के अंदर यूं इस्तिग़ासा पेश करने के बाद, यूं अरीज़ा पेश करने के बाद, जरूर लज़्ज़ते हाज़िरी से मुशर्रफ होने के बाद मेरा ईकान ये कहता है, हज़रत जरूर ये कहते होंगे ज़बान हाल से, मुशर्रफ गर्चे शुद बिस्यार बार शाकिर, मुशर्रफ गर्चे शुद बिस्यार बार शाकिर, है हाजिरी की हजरत मिसले जामी, है हाजिरी की हजरत मिसले जामी। मेरी मुराद बानी मदारिस कसीरा अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खलीफे सैयद मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर अपने इस उसवे रसूल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने मलफूजात हसना से महजूज फरमाकर हम सामाईन को मोहब्बत रसूल का पैगाम इनात फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल हम नारे तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाइए कबीर खलीफे सैयद मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत सादाते किराम उसवे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सादात किराम व उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन व हाज़िरात उसवे रसूल कॉन्फ्रेंस,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے زمانے میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جمبوسر کی سرزمین پر اسوہ رسول کانفرنس کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی میری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا پیغام اپنی قوم تک اور روئے زمین کے انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، سب نے اپنا مشن، اپنی ذمہ داری، اپنا کام اس فرش گیتی پر انجام دیا اور اس کام کی انجام دہی کے اندر آنے والی ہر مصیبتوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا۔ جتنے بھی انبیاء اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور سب نے دعوت دین کی ذمہ داری کو نبھائی، ہر آنے والا نبی جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دیا، اللہ کی طرف دعوت دی، اس کے عوض کے اندر قوم نے کبھی ان کے اوپر الزام لگائے، قوم نے کبھی ان کے سلسلے میں بدزبانی کی، یہاں تک کہ یہودیوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل تک کیا، شہید تک کیا۔ لیکن ہر نبی اپنے مشن،
اپنا پیغام، اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے اور دنیا کے انسانوں کو اللہ عز و جل سے قریب کرنے کے لیے محنت و مشقت اور قربانی دیتے رہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنے ذمے کے کام کو انجام دیا اور بہت ساری تکالیف کی وادیوں سے وہ گزرتے رہے، لیکن آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم جب آخری نبی بن کر کے اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نہیں بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نبی اپنی قوم کے لیے آئیڈیل تھے، اپنی قوم تک پیغام انہوں نے پہنچایا، اپنی قوم تک اللہ عز و جل کی دعوت انہوں نے پہنچائی، اللہ عز و جل کے احکام انہوں نے پہنچائے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مشن ہر نبی کا یہ بھی رہا کہ جہاں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے وہیں پر ہر نبی یہ پیغام لے کر کے آتے تھے، ایک نبی جلوہ گر ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، جس کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہوگی، اور جو اللہ کا آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوگا اس کی شان اتنی بلند و بالا ہوگی کہ اللہ اکبر، ہر نبی اس رسول کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہوئے اور اس رسول کی آمد کی خوشخبریاں سناتے ہوئے، اور حد تو یہ ہے کہ صرف اس نبی ہی کی نہیں بلکہ اس نبی کی امت میں اگر موقع میسر آ جائے اور امت ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہر نبی، میں یہاں پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو ہم جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ جو یوم جمعہ ہے، اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا نام عروبہ تھا۔ کعب ابن لؤی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے 520 سال پہلے اس دن کا نام انہوں نے جمعہ رکھا۔ اور یہ دن کیا ہوتا؟ اس دن میں لوگ جمع ہوتے، قبائل قریش کے ذمہ داران جمع ہوتے، عوام جمع ہوتی، اور سرکار کی بعثت سے 520 سال پہلے کعب ابن لؤی کی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یوم جمعہ کو لوگوں کو جمع کر کے صرف ایک ہی خطبہ دیتے تھے، اور وہ خطبہ صرف اتنا تھا کہ ایک نبی آئے گا، قبیلہ قریش سے آئے گا، جس کی شان بڑی عظمت والی ہوگی، جو بڑی رفعتوں والا ہوگا۔ ہر جمعہ کو حضرت کعب یہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس دن کا نام جمعہ انہوں نے رکھا۔ یہ اتنا مشہور ہوا کہ لغت سے بھی اب عروبہ نکل چکا، اور اس دن کا نام جو ہے وہ جمعہ رکھا گیا، اور آج بھی اسی دن کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کا اہتمام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کی تعریف و توصیف، آپ کے کمالات کا تذکرہ خطبے کے اندر امام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہر نبی نے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا تذکرہ کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محبوبیت کا تذکرہ کیا۔ غاز کے پورا جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम के कमालात से वाकिफ होने लगा कि एक रसूल आएंगे, एक नबी आएंगे जिनकी शान इतनी अरफ़ो आला होगी, जिनका मकाम इतना बुलंद बाला होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए आप देखें वो रसूल इस फर्श गिरती पर जलवागर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस फर्श गिरती पर जलवागर हुए, निराली शान के साथ आते हैं, आन बान शान के साथ आते हैं, परवरदिगार की महबूबियत का ताज अपने सर पर सजाए हुए तशरीफ लाते हैं। आते ही इस शान से जलवागर होते हैं कि बारगाह समदीयत के अंदर अपनी जमीन नियाज को झुकाते हैं, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की किबरियाई का ऐलान करते हैं और परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे पैगंबर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए इस फर्श गिरती पर जलवागर होते हैं। आप जरा सोचो, अब ये रसूल की जिंदगी की एक एक नोक पलक के ऊपर लोगों की निगाहें हैं। हद तो ये है कि आका की विलादत पर काबा भी आका के घर के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ए काबा तू रसूल आजम के घर की तरफ क्यों झुकता है? तो काबा जवाब देगा, ए रूए जमीन पर बसने वाले इंसान, ये रसूल सिर्फ तुझे पाक करने के लिए नहीं आए, मुझे भी बुतों से पाक करने के लिए जलवागर हुए हैं। ए रूए जमीन पर बसने वाले इंसान, ये सिर्फ तेरे नबी नहीं है बल्कि मेरे भी नबी हैं, मुझे भी इज्जत मिलेगी तो इसी नबी के कदमों की बरकत से इज्जत मिलेगी। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा लगाएं रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया 40 साल के बाद, लेकिन 40 साला जिंदगी को लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। सरकार पैदा हुए तो शान क्या थी, सरकार दूध पिए तो शान क्या थी, सरकार चलते थे तो शान क्या थी, सरकार उठते थे तो शान क्या थी, सरकार बोलते थे तो कैफियत क्या होती थी, सरकार खाते थे तो कैफियत क्या होती थी, सरकार तिजारत करते थे तो क्या कैफियत होती थी। अल्लाह अकबर, आका की जिंदगी का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है, सरकार की अदाओं को महफूज किया जा रहा है, हुस्न तकल्लुम को महफूज किया जा रहा है, हुस्न तबस्सुम को महफूज किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इस नबी ने तो अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, लेकिन अदाएं महफूज क्यों जो की जा रही हैं, जिंदगी की अदाओं को क्यों महफूज किया जा रहा है। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू की दावत और उसकी तरफ बुलाने का काम जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो उस मौके पर लोग उस दावत के एवज के अंदर दलील तलब करेंगे। तो आका को कोई मौजज़ा नहीं दिखाना है, अपनी जिंदगी ही तो दिखानी है। इसीलिए जब रब्बे कदीर के प्यारे हबीब ने कोहे सफा से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो लोगों ने कहा, ए मोहम्मद तुम जिस खुदा की तरफ बुला रहे हो उस खुदा के एक होने की दलील क्या है, तुम्हारी दावत सच्ची है इसकी दलील क्या है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के तो टुकड़े नहीं किए, डूबे हुए सूरज को नहीं पलटाया, इरशाद फरमाया फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, आज से पहले मैंने जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। आप जरा सोचो, हुजूर ने अपनी जिंदगी को दलील के तौर पर पेश फरमाया। अब रसूल आजम की जिंदगी बतौर दलील हुजूर पेश कर रहे हैं, कुरान उसे महफूज कर रहा है। पता ये चला कि सरकार की जिंदगी का उठने वाला हर कदम लोगों के लिए मिसाले राह है। आका ने जिंदगी जिस तरीके से गुजारी, सरकार की सिर्फ बहसत के बाद की जिंदगी इंसानों के लिए नमूना नहीं, बल्कि हुजूर की जिंदगी विलादत से लेकर ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने तक हर किस्म के नौजवान के लिए और हर एक इंसान के लिए हुजूर की जिंदगी नमूना है। और हुजूर की जिंदगी ही के नमूने को इख्तियार करने के बाद इंसान दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं, कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में तुम्हारे लिए रहनुमाई है, उस्वे हसना है, बेहतरीन नमूना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो चाहूंगा, सरकार को रब्बे कदीर ने बतौर आइडियल तुम्हारे
تمہیں حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں اٹھنے والے قدم کو رسول کے نقش قدم کے مطابق چلاؤ. نمونہ انسان کے سامنے اللہ عز و جل نے حضور کو رکھا اور رب کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. نیا پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا نیا پیدا کرنے والا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نیا پیدا کرنے والے سے کیا مراد؟ تو مراد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جب کوئی مکان بناتا ہے تو اس مکان کو بنانے سے پہلے اس مکان کا نقشہ تیار کرتا ہے. اس کے دماغ میں نقشہ موجود ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ بناتا ہے. ادھر ایسی ٹائلز لگاؤں گا, ادھر یہ کلر لگاؤں گا, ادھر ایسی کھڑکی رکھوں گا, ادھر بیڈ روم بناؤں گا, ادھر ہال بناؤں گا, ادھر ڈائننگ ہال بناؤں گا. یہ سارے نقشے کو وہ تیار کرتا ہے جو اس کے دل و دماغ کے اندر ہے, اور پھر اسی کے مطابق وہ اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بنانے کے لیے مٹیریل کی اسے ضرورت پڑتی ہے, افراد کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب بنانے والا انسان اس مکان کو بناتا ہے تو اس کے سامنے مکان کا نقشہ موجود ہوتا ہے. اس نقشے کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ مکان بناتا ہے. مزدور نقشے کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق کھڑکی کی جگہ پر کھڑکی, دروازے کی جگہ پر دروازہ, چھت کی جگہ پر چھت, باتھ روم کی جگہ پر باتھ روم, یہ ساری چیزیں نقشے کے مطابق وہ بناتا ہے. اب رب کی شان قرآن بیان کرتا ہے بدیع السماوات والارض, نیا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. مراد یہ ہے کہ جب رب نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے سامنے کوئی پرانا ماڈل نہیں تھا جسے دیکھ کر کے وہ آسمان و زمین کو پیدا کرے, بلکہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر, میرے رب نے چاہا کہ زمین و آسمان ہونا چاہیے, فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. رب نے فرمایا ہو جا, وہ چیز وجود میں آ گئی. اسے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں, اسے کسی نقشے کی ضرورت نہیں. لیکن اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں, تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے. تمہیں چلنے کے لیے کسی چلنے والے کو نمونہ بنانا پڑے گا, تمہیں کھانے کے لیے کسی کھانے والے کو نمونہ بنانا پڑے گا, تمہیں اٹھنے کے لیے اٹھنے والے کو نمونہ بنانا پڑے گا, تمہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھنے والے کو نمونہ بنانا پڑے گا. اب کارخانے قدرت کے اندر صرف مصطفیٰ کی ذات ایسی تھی کہ اسی کے نقش قدم پر مولا کائنات میں بسنے والے ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں, اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ان بندوں سے کہا گیا کہ آپ اگر تم کسی کا اسوہ حسنہ اختیار کرتے ہو تو کسی اور کا نہیں. تمہاری نظر اٹھے تو مکین گنبد خضرا پر اٹھے. مصطفیٰ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, تمہیں بھی اسی طرح چلنا ہے. مصطفیٰ اٹھتے تھے تو کیسے اٹھتے تھے, تمہیں بھی اسی طرح سے اٹھنا ہے. مصطفیٰ پیارے کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے, تمہیں اسی طریقے سے کھانا ہے. اے رسول اعظم کے دیوانوں, اللہ کے رسول کو آئیڈیل کون بنائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ آئیڈیل بنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید بھی رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت میں خدا کی بارگاہ کے اندر حاضری کا عقیدہ رکھتا ہے, وہ کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنائے گا, وہ بنائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت ہی کو اپنا آئیڈیل بنائے. اب یہاں ہماری سوچ بودی ہو گئی, یہاں ہمارے افکار و نظریہ پر دوسرے کا غلبہ ہو گیا. آج سوسائٹی کا جائزہ لو, آج مسلم معاشرے کا جائزہ لو, آج زندگی گزارنے والوں کا جائزہ لو.
قوم ہے ان کی نگاہوں کے سامنے. اتنے مسلمانوں کی تعداد ہے, اتنے حضرات یہاں پر جلوہ گر ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے اٹھنے والے ہر قدم کو یہ سوچ کر اٹھایا کہ حضور قدم اٹھاتے تھے تو کیسے اٹھاتے تھے, ہم بھی اسی طریقے سے اٹھائیں. کیا ہم میں سے بیشتر افراد آقائے کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ تو مغربی دنیا نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں, اگر تمہاری ناکامی کے اندر, بیکورڈ ہونے کے اندر سب سے معاذ اللہ کوئی اگر بڑی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ تم حضور کو آئیڈیل بناؤ گے تو سوسائٹی میں تمہارا مقام بلند نہیں ہو سکتا. اگر عزت والا بننا ہے تو ہمیں آئیڈیل بناؤ, اللہ کے رسول کو آئیڈیل نہ بناؤ. چنانچہ آج ہماری قوم کے بعض نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی ہیرو ہوگا, بعض نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی ہیروئن ہوگی, بعض نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی کرکٹر ہوگا, بعض بچیوں کی آئیڈیل کوئی ہیروئن ہوگی. خاص کہ ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو لباس کو دیکھیں, ہیئر کٹنگ کو دیکھیں, پہننے اوڑھنے کو دیکھیں, چلنے پھرنے کو دیکھیں تو کہیں سے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ غلام رسول جا رہا ہے, یہ آقا کا دیوانہ جا رہا ہے, یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. نہیں نہیں, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مغرب کو آئیڈیل بنانے کے بعد, ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد, ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کے بعد مجھے بتاؤ تم نے کتنی ترقی حاصل کر لی, تم نے کتنی کامیابی حاصل کر لی؟ تو تمہارا وجدان بتائے گا ترقی تو بہت دور کی بات ہے, اپنی نظروں سے بھی گر گئے, خدا کی نظروں سے بھی گر گئے, مصطفیٰ کی نظروں سے بھی گر گئے, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نظروں سے بھی گر گئے. اس لیے کہ بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا جائے. یہ سب سے بڑی بربادی کی وجہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل نمونہ بن کر کے تشریف لائے. ایسے کامل نمونے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. دنیا کے مختلف طبقات ہیں, مختلف گروہ ہیں انسانوں کے, مختلف اسٹیٹس کے لوگ ہیں, اور ہر اسٹیٹس کا آدمی, ہر سبجیکٹ اور ہر ٹاپک کا آدمی, ہر ڈپارٹمنٹ کا آدمی اسی ڈپارٹمنٹ کے کامیاب انسان کو آئیڈیل بناتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو کسی بڑے سرجن کو وہ آئیڈیل بنائے گا, کسی کو لائر بننا ہے, کسی بڑے بیرسٹر یا جج کو وہ آئیڈیل بنائے گا, کسی کو انجینئر بننا ہے, بڑے انجینئر کو وہ آئیڈیل بنائے گا, کسی کو سربراہ مملکت بننا ہے, کسی بڑے کو وہ اپنا آئیڈیل بنائے گا جو سربراہ مملکت رہ چکا ہو. کوئی فوج کا کمانڈر بننا چاہے تو بڑے کمانڈر کو وہ اپنا آئیڈیل بنائے گا. غرض کے زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر آپ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیں تو آپ جس شعبے کے اندر ہوں گے اس شعبے کے کسی آدمی کو آئیڈیل بنائیں گے. آپ اگر ولی بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو تاج ولایت عطا فرمائے تو آپ فقر و فاقے کی زندگی گزار کر کسی اللہ کے ولی کو پیش نظر رکھیں گے, ان کی کرامت کو دیکھیں گے, ان کے زہد کو دیکھیں گے, ان کی شب بیداریوں کو دیکھیں گے. غرض کہ آپ دیکھتے چلے جائیں, انسان جس فیلڈ کے اندر جاتا ہے اس فیلڈ میں کامیابی کے لیے وہ اس فیلڈ کے رہنما کو اور اس فیلڈ میں کامیاب لوگوں کو وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے. میں حیران ہوں, اے اللہ, ذات تو تیرے محبوب کی ایک ہے لیکن اس محبوب ذات کے لیے تو نے فرما دیا کہ تم سب کے لیے میرا رسول آئیڈیل ہے. اے اللہ, کیا ڈاکٹر کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے, کیا انجینئر کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے, کیا لائر کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے, کیا باپ کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے, کیا شوہر کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے, کیا سربراہ مملکت کے لیے بھی حضور آئیڈیل ہے. اے میرے کریم, طبقات انسانی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, کیا ہر ڈپارٹمنٹ کے انسان کے لیے
ذات آئیڈیل بن سکتی ہے؟ تو جواب ملے گا میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ میں نے ہر کمال کا جامع بنا کر میرے محبوب کو اس فرش گیتی پر بھیجا. کسی بھی طبقے کا کوئی انسان ہو اپنے دل کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کی راہ کو تلاش کرنا چاہے تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کو دیکھ لے, اسے زندگی گزارنے کا ہر دستور ملتا ہوا نظر آئے. ہر فلم میں مصطفیٰ پیارے کی زندگی دیکھو. سب سے بڑی چیز ہے الانصاف, عدل. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ہر خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. عدل, بلکہ فرمایا گیا جب تک زمین کے اوپر نظام عدل قائم ہے یہ زمین کا نظام صحیح چلے گا. جہاں عدل نفست وہاں پر زمین کے اندر خوریزی اور فسادات کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. عدل کی ضرورت تھی, انصاف کی ضرورت تھی. میرے آقا بھی تشریف ہی اس فرش گیتی پر لائے ہیں. دائی حلیمہ نے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کے لیے اپنا پستان پیش کیا تو ایک ہی پستان سے دودھ پیتے ہیں. جب دوسرا پستان پیش کیا تو سرکار اپنے منہ کو ہٹا لیتے ہیں. کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ رضائی بھائی اور بھی تھے, ان کے لیے سرکار دودھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی پی لیں. تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے. کیا پکار اٹھے؟ کیا پکار اٹھے؟ بھائیوں کے لیے در کے پستہ کرے. بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. عدالت کی ضرورت تھی, عدل کی ضرورت تھی, تو مصطفیٰ نے بچپن ہی سے بتا دیا کہ دیکھو میں عدالت کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اس طریقے سے نظام عدل قائم کر رہا ہوں کہ میں بچپنے کے اندر بھی اپنے بھائی کے حق کو نہیں مارتا بلکہ اپنے بھائی کے حق کو ادا کر رہا ہوں. اے عادلو, اگر تم انصاف کی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہو تو میرے جیسا عدل کرنے والا روئے زمین پر تمہیں کوئی دوسرا مل ہی نہیں سکتا. ذرا سوچو, آپ ذرا اندازہ لگائیے. آپ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے توجہ مکین گنبد خضرا سے ہٹا کر کسی اور طرف ہم نے کر دی. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ غربت کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, افلاس کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, پریشانیوں کے شکار ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, یہ تھوڑا سا اس میں اس کا کردار ضرور ہوگا, لیکن سب سے بڑی پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وے رسول کو چھوڑ دیا. سب سے بڑی وجہ یہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا ایسی ادا ہے کہ خدا کی قسم اس ادا کے اندر فائدے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, کامیابی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, کامرانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں اس آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ آیے کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو دشمنوں نے گھیر لیا اور مدینے میں بسنے والے صحابہ فقر و فاقے میں تھے, گھر میں چولہے نہیں جل رہے تھے, اناج کی قلت تھی, محاصرہ چاروں طرف سے کر لیا گیا ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں, اور اس میں ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ اپنے شہر کے ڈیفنس کے لیے ہم کو شہر کے باہر جا کر خندق کھودنی چاہیے تاکہ دشمن اس کے اندر داخل نہ ہو سکے. اب خندق کھودنی ہی, بھوک ہے,
اتنی بھوک، یہ نہیں کہ ایک وقت کی روٹی کھا لی ہے اور 2 وقت کھانا میسر نہیں ہوا، بھوک کا یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ عالم یہ ہے کہ صحابہ بھوک کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور منافقین اور وہ یہودی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی مدینے پر کوئی باہر والا حملہ کرے گا تو مل کر سب مدینے کا دفاع کریں گے، وہ سب اس سچویشن میں سرکار کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ منافقین بہانہ بنا کر نہیں آ رہے، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ دشمنوں نے گھیر لیا ہے مدینے کو، خندق کھودنا ہے۔ جانتے ہیں آپ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے ہیں تو یہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں چلو ادھر کھودو ادھر کھودو ادھر کھودو، نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہیں، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا اٹھا کر کے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، بلکہ صحابہ کو جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھتے دیکھا تو اپنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہن صحابہ کو اوپر کر کے بتایا تو سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندے تھے، صحابہ کے پیٹ پر 1 پتھر بندے۔ اور مصیبتوں کے اس ماحول میں توجہ چاہوں گا، مصیبتوں کے اس ماحول کے اندر سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ میں تیرا نبی ہوں اور یہ آزمائش، میں تیرا نبی ہوں اور یہ تکلیف، میں تیرا نبی ہوں اور یہ امتحان۔ آج اگر کوئی 5 وقت کا نمازی بن جائے، روزہ نماز کا پابند ہو جائے، حج و زکات کا پابند ہو جائے اور مصیبت آئے تو کہتا ہے یا اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، دین کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن مصیبتیں میرے گھر ہی کیا رک کیوں کرتی ہیں؟ وہ دیکھو شراب پیتا ہے اس کے یہاں کوئی تکلیف نہیں، وہ جوا کھیلتا ہے اس کے یہاں کوئی تکلیف نہیں، وہ عیاشی کرتا ہے اس کے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ جس طریقے سے آج ہم بدعقیدوں کے محل کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے محل اس کے پاس ہے، یہ گستاخ رسول لمبی کار اس کے پاس ہے، یہ گستاخ رسول ہے بینک بیلنس اس کے پاس ہے، میں عاشق رسول ہوں، افلاس میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے، میں سید الانبیاء ہوں، میرے مولا پھر بھی مجھے یہ تکلیف نہیں، بلکہ آقا ایسی پوزیشن میں صبر کے دامن کو تھامے ہیں، شکر کے دامن کو تھامے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کو رب نے آئیڈیل بنایا ہے۔ اب اگر مستقبل کے اندر صحابہ اس امتحان سے گزرے اور کبھی امت کو ایسی تکلیف آئے اور پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑے تو امت یہ نہ سوچے کہ میں کیسے پتھر باندھوں، نہیں، مصیبت میں حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا گیا، اب بتا دیا گیا ایسے عالم کے اندر پیٹ پر 2 پتھر باندھو گے گناہ نہیں ہوگا، نبی کی سنت پر عمل کا موقع نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، اسوہ رسول کانفرنس۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکایت سے زبان کو روکنے کا طریقہ بتایا، امتحان کی وادیوں میں گزرنے کے بعد کس طریقے سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اعظم نے یہ پیغام دیا، اے رسول اعظم کے دیوانوں، زندگی کی کوئی بھی راہ ہو، اس راہ کے اندر اگر تم نے مکین گنبد خضرا کو دیکھ لیا، ان کے اسوہ رسول کو دیکھ، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھ لیا، زندگی کے کسی موڑ کے اندر تم پریشانیوں کے شکار نہیں ہوگے، ہر تکلیف تمہیں راحت کا پیغام آتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں یہاں پر اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں۔ میری پوزیشن آج سے 15 سال پہلے اتفاقاً کچھ دنوں کے لیے ایسی ہو گئی کہ میں بیان کروں تو زبان ہکلانے لگے، موضوع پر گفتگو نہیں کر پاتا، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، طبیعت میں گھبراہٹ بڑھ گئی، میں پریشان کہ یہ میری حالت کیا ہو رہی ہے۔
اتفاق سے ایک علاقے میں ایک بزرگ کے یہاں پروگرام تھا، میں اس پروگرام میں ان کے یہاں گیا، صاحب نظر تھے وہ بزرگ، مغرب کے قریب قریب میں پہنچا، انہوں نے مجھے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی کچھ بات ان سے کہوں کہ حضرت یہ میری پوزیشن ہے، مجھے انہوں نے بتایا مولانا اللہ آپ کو حضور کی سنت سے گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یا اللہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے انہوں نے فرمایا مولانا سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت اختیاری اور ایک ہے سنت اضطراری۔ اختیاری سنت تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا آپ داڑھی رکھیں، سرما لگانا ہے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ سرما لگائیں، امامہ پہننا ہے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ امامہ شریف باندھیں، کرتا پائجامہ پہننا ہے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ پہنیں، بیٹھ کر 3 مرتبہ سانس لے کر پانی پینا ہے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اس طرح سے پیے۔ تو یہ اختیاری سنت ہے، اور اضطراری سنت یہ ہے کہ بندہ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا اور نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ مثال کے طور پر کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آپ پر کوئی پتھر مارے؟ آپ نہیں چاہیں گے۔ آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آپ کو کوئی گالی دے؟ آپ نہیں چاہیں گے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے لوگ میری تعریف کریں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پھول پیش کریں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسے گالی دی جائے، اسے برا بھلا کہا جائے، اس پر پتھر برسایا جائے، اس کے لیے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جائیں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر جادو کیا جائے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اب وہ بزرگ مجھ سے فرماتے ہیں مولانا ایک ہے سنت اختیاری اور ایک ہے سنت اضطراری، بندہ نہیں چاہتا کہ اس پر جادو کیا جائے، لیکن مولا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو محبوب کی اس سنت سے بھی گزار دیا جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی اس پر جادو کر دیتا ہے اور اسے اس میں گرفتار ہو کر نبی کی سنت پر عمل کا موقع مل جاتا ہے۔ تو انہوں نے بس اتنا کہا مولانا اس وقت آپ اس سنت سے گزر رہے ہو۔ اب پہلے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور میں سوچ کر کے اندر اندر کڑ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اس طریقے سے ایکسپلینیشن کی اور وضاحت کی تو مجھے یہ تکلیف بھی راحت محسوس ہونے لگی کہ اللہ اللہ یہ تو نبی کی سنت سے میں گزر رہا ہوں، نبی کی سنت سے گزر رہا ہوں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر انہوں نے کچھ وظائف عطا فرمائے اور 13 دن کا مجھے ٹائم دیا کہ 13 دن کے اندر آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، ان کو میں نے بتایا کہ حضرت میں 10-12 روز کے بعد حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جاؤں گا، انہوں نے کہا وہی پڑھ لینا، لیکن میرے دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی، میری تقریر کا ٹائم تھا رات کو 11 بجے کا، میں سوچا عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں شروع ہی کر دوں، آج ہی سے کیا جاتا ہے، یہ تکلیف کب تک برداشت کروں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی میں عشاء کے بعد میں نے وہ وظیفے کی جو مقدار تھی میں نے وہ مقدار اسی دن پڑھ کر کے میں نے شروع کر دی۔ اب جب میں اسٹیج پر پہنچا تو وہ بزرگ دیکھ کر مسکراتے ہیں، بہت جلدی ہے مولانا آپ کو، دیکھ کر کیا فرماتے، بہت جلدی ہے مولانا آپ کو، آپ فکر نہیں کریں اللہ سب آسان فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبتوں کے ماحول کے اندر، پریشانیوں کے ماحول کے اندر، تکالیف کے ماحول کے اندر کسی اور کو دیکھ کر نہ خودکشی کرنے کی طرف جانا ہے، نہ باویلا مچانے کی طرف جانا ہے، نہ شور شرابہ کرنے کی طرف جانا ہے، بس یہ دیکھو کہ مصیبتوں کے ماحول سے مصطفیٰ جان رحمت بھی گزرے ہیں، اگر گزرنے کا موقع ملے تو گزرو، لیکن ایسے عالم کے اندر بھی رسول اعظم نے اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھا، شکایت نہیں کی بلکہ یہی کہا رضینا
فرمایا بقضائک یا ربنا، اے میرے کریم تیرے فیصلے سے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، میں ابھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ 3-4 مہینے میں وہ کتاب آ جائے گی، اسلام میں ڈپریشن کا علاج۔ 80% پوری دنیا میں بسنے والا انسان اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیا حال ہے؟ بس کٹ رہی ہے، طبیعت کیسی ہے، مزہ نہیں آتا۔ اور یہ جملے غریب نہیں کہہ رہا، ابتدا پر بیٹھا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے، بنگلے میں بیٹھا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے، بینک بیلنس ہے تو بھی کہہ رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو بھی کہہ رہا ہے، ٹیچر ہے تو بھی کہہ رہا ہے، پروفیسر ہے تو بھی کہہ رہا ہے، استاد ہے تو بھی کہہ رہا ہے۔ جس کسی کو دیکھو مزہ نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں سکون اٹھ گیا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ ڈپریشن ایسی بیماری ہے کہ 75 to 80% دنیا کا انسان اس میں اس وقت گرفتار ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن جب ہم سرکار کی زندگی پاک کو دیکھتے ہیں تو وہاں دور تک کہیں ڈپریشن نظر نہیں آتا، حوصلے حوصلے اور حوصلے کی نظر آتا۔ تھوڑی سی تکلیف سے انسان گھبرا گیا، کون آئے گا اور کیا ہوگا یہ سوچ کر گھبرا گیا۔ لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ غار ثور کے اندر دشمن پہنچ چکے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے قدموں کو دیکھ لیتے ہیں، گھبرا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمنوں نے تھوڑی سی گردن جھکا لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دشمن کے قدموں کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ حوصلہ دیا، حوصلہ دیا۔ اسی آرٹیکل میں لکھ رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے فوجی افغانستان کے اندر خودکشی کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، اور اب تو عالم یہ ہے کہ ہر ایک مہینے کے اندر اندر امریکہ کی اسکول کے بچے، چھوٹے بچے گولیاں چلا کر بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے ایک خبر آئی کہ ایک بچہ خنجر لے کر کے نکلا اسکول کا اور 20 بچوں کو مار ڈالا۔ سب ڈپریشن میں یہی کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ اتنی بڑی خراب پوزیشن جنگ کربل کے اندر کہ 22,000 کا لشکر جرار اور یہاں 72 نفوس قدسیہ، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں، کوئی غمگین نہیں، تلوار کو چمکتا دیکھ کر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہاں پوزیشن یہ ہے کہ ساز و سامان سے لیس ہیں پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں، امام حسین کے سامنے نبی آئیڈیل کی حیثیت سے موجود ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، مصطفیٰ پیارے کو آئیڈیل بنا لو، دنیا کے ہر غم کے اندر، ہر پریشانی کے اندر تمہیں راحت اور کامیابی کا نسخہ ملتا ہوا نظر آئے۔ ان کی زندگی پڑھو، حوصلہ شکنی کی بات کہیں نہیں ملے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج رسول اعظم کے اسوہ حسنہ کو مسلمان کیوں نہیں اپنا رہا؟ تو قرآن نے جو قید لگائی ہے نا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کون آئیڈیل بنائے گا؟ اسوہ رسول کو کون اختیار کرے گا؟ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی نا، وہ اسوہ رسول کو اپنا ہے۔ اب مسلمان کی زندگی دیکھو، اللہ سے ملنے کی کس کو امید ہے؟ تمنا ہے ملنے کی؟ نہ۔
آپ کہیں گے بھلا کون ایسا ہوگا جو اللہ سے ملنے کی تمنا نہ رکھتا ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں جس کے دل میں اللہ سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں ہوتی اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، دونوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھو۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے اور جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ کیا مسلمان نیک عمل کر رہا ہے؟ جوا مسلمان کھیل رہا ہے؟ شراب دیکھیے تو کون پی رہا ہے؟ برائیوں کے دلدل میں کون پھنسا ہوا ہے؟ چیٹنگ اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے بدکرداری کے دلدل میں کون پھنسا ہوا ہے؟ غلط راستے کا کون شکار ہے؟ جسے اللہ سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے وہ نیکیاں کیا کرتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی گئی تو سچے دل سے توبہ کر کے اس غلطی کی طرف نہیں جاتا۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک حبشی صحابی سرکار کے پاس حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی بارگاہ میں آج تک کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیا میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تیرے گناہ کو میرا کریم ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ مسکراتے ہیں، اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، تھوڑے سے آگے بڑھے، پھر پلٹ کر حضور کے پاس آئے اور جو سوال کیا اسے سنو، اللہ سے ملنے کی امید۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھ سے گناہ ہوتا تھا تو کیا میرا مولا میرے گناہ کو جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا؟ رسول اعظم نے فرمایا اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، بس اتنا سننا تھا کہ دل و دماغ میں خیال آیا کہ جس کریم نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا میں اس سے کس انداز سے ملاقات کروں گا، اور یہ تصور کے ساتھ کب کبھی تاریخ ہوئی اور جسم سے روح پرواز کر یہ ہے۔ تو اللہ سے ملنے کی جسے امید ہو وہ نیک عمل کرتا ہے، وہ برا عمل نہیں کرتا۔ اور آج مسلمان سرکار کی زندگی کو آئیڈیل سرکار کو اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس کے دل سے اللہ سے ملنے کی تمنا اور آرزو نکل چکی ہے، نکل چکی ہے۔ اور یوم آخرت اس قیامت کے دن کے حوالے سے جس کے بارے میں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہی اللہ نے فرما دیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اس دن ہر کیے کا بدلہ اللہ عز و جل عطا فرما دے گا، ہر کیے کا بدلہ۔ آج مسلمان کہ ذہن سے یہ بھی نکل گیا کہ کوئی مالک ہے جو ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا، یہ بھی نکل گیا، اس لیے آئیڈیلٹی بناتا۔ اور تیسری چیز اللہ کا ذکر بھی کثرت سے نہیں کرتا، اللہ کا ذکر بھی کثرت سے نہیں کرتا۔ تھینک یو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون سب بھول گیا، اللہ اکبر، بسم اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ سب بھول گیا، یاد ہی نہیں ہے اب تو۔ جانور کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اور انگریزوں کی تہذیب کو اختیار کرنا، بغیر بسم اللہ کے شروع کر دینا، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اس لیے بندہ حضور کو آئیڈیل نہیں بناتا اور اسوہ رسول کو نہیں اپناتا۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ سے ملنے کی امید ہو، اللہ عز و جل سے ملنے کی آرزو ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یوم آخرت کے بارے میں یقین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے وہ کرے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے وہ کسی اور کو نگاہوں میں بساتا ہی نہیں، وہ محمد عربی ہی کو دل میں بساتا ہے۔ اس کی زندگی کا اٹھنے والا قدم نبی کے نقش قدم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ چلیں
صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، وہ بھی تو اسی معاشرے میں جی رہے تھے جو دشمنوں کا معاشرہ تھا، جہاں پر پوزیشن یہ تھی کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھاتا تو اس کے اوپر بارش مصیبت نازل ہو جاتی، آزمائش کی وادیوں سے گزرنا پڑتا، لیکن اللہ اکبر ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے مرنا برحق ہے اور مر کر خدا سے ملنا ہے، تو رسول اعظم کے اسوہ حسنہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ یاد الہی اس کی کثرت بھی کرتے تھے، اور کتنا حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے، کتنا چلتے تھے، اسوہ رسول کو اپنانے کا جذبہ کتنا تھا، کس حد تک تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے لیے نکلتے ہیں، اور جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو صحابہ سے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے جس کسی کو یہ معلوم ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے لیے جب نکلے تو کہاں کہاں حضور نے قیام کیا، کس کس جگہ قیام کیا، کیسے قیام کیا، مجھے وہ بتا دیا جائے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم سفر حج کے لیے جب مدینے سے روانہ ہوئے تو پہاڑ کے درمیان سے گزرتے ہوئے یہ ایک ڈھلان آئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر قیام کیا تھا، اور 2 رکعت سرکار نے ادا فرمائی تھی، انہوں نے وہاں پر قیام کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں وہاں مسجد بن چکی تھی، اس کے قریب میں مسجد بن چکی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تب وہاں پر مسجد نہیں تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں مسجد بن چکی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ تو تابعین نے کہا اے عبداللہ، اللہ کا گھر چھوڑ کر کے تم یہاں پر نماز ادا کر رہے ہو؟ سرکار نے جب یہاں نماز ادا فرمائی تھی تب یہ مسجد نہیں تھی، اب تو یہ مسجد ہے نا، تو یہاں نماز ادا کرنے کی بجائے یہاں نماز ادا کرو، بلکہ یہاں کرنا چاہیے تمہیں۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں سب کا وجود لگا ہے، یہاں مصطفیٰ کا وجود لگا ہے، اور جو نقش پائے مصطفیٰ کو سنبھال لے اور نقش پائے مصطفیٰ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے، وہ نہ دنیا میں کبھی رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہو سکتا ہے۔ ایک درخت کے قریب سے گزرے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر اس درخت کے قریب سے حضور گزرے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اس درخت نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور حضور کا امامہ کھل گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنے امامے کو درخت سے مس کر کے اس کی ٹہنیوں میں الجھا دیتے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے ہو؟ جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سنو، تم مجھے مت دیکھو، تم مجھے مت دیکھو، میں تو مکین گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کا امامہ درخت کی ٹہنیوں نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ نبی کی ادا کو اپناؤ اور ان کی سنت پر عمل کرو۔ یہ کیفیت تھی۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ سید المفسرین ہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک شخص حاضر آیا
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. عرض کرتا ہے حضور میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کا مزار اقدس یہاں پر جل کر ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، فاقے میں گرفتار ہوں، میرا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف کے اندر ہیں، اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جس جگہ پر آپ کے خود کے جوتے رکھے ہوئے تھے اٹھاتے ہیں اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تیری پریشانی کا انتظام کرنے کے لیے. کہ حضور آپ اعتکاف میں ہیں اور اعتکاف میں مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں جانتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں ہوں، اعتکاف میں ہوں اور باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے آقا سے سنا ہے اور یہ سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا میری مسجد میں 10 سال تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. تو میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس لیے نکلا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور میں اپنے آقا کے ارشاد پر عمل کر کے میں 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ کا بھی ثواب حاصل کر لوں گا. اور میں نے اپنے آقا کو لوگوں کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا ہے، اس لیے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسوہ مصطفیٰ. اور آج کی پوزیشن کیا ہے؟ پریشانی دور کرنے کی بجائے پریشانیوں کے لیے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تکالیف کے بادل، تکالیف کی وادیوں سے گزارا جاتا ہے اور پریشانی دور کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں. پریشانی پیدا کرنے کے لیے ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے لیے تیار ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں. دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے نبی کی جتنی سنتوں کے بارے میں واقف تھا، مولا تقریباً تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کا موقع مل گیا، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پر ابھی تک عمل کا موقع نہیں ملا. میرے کریم جب تک کہ اس سنت پر عمل نہ کر لوں مجھے اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں نہ بلانا. بیمار ہے، بستر پر ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا بایزید وہ کون سی سنت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے اور ابھی مصلی پر پہنچے ہی تھے کہ قریب کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اترے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف پہنچے. گئے تو پتہ چلا اس گھر میں بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ بچے کے لیے ماں کے پاس دودھ نہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا، بچے کو دودھ دیا گیا. بچہ جب دودھ پی لیتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے
تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے ہیں. مجھے اس سنت پر عمل کا موقع ابھی تک نہیں ملا. کیا قربان جائیے ان کی اداؤں پر، ان کی سوچ پر. بایزید بستامی علیہ رحمہ اسی شش میں ہے کہ تھوڑی سی توانائی میسر ہوتی ہے، نماز کے لیے مسجد گئے. ابھی مسجد میں قدم رکھے ہی تھے اور مصلی کے قریب جا رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. بایزید بستامی کا چہرہ کھلنے لگا، مسکراہٹ چہرے پر آئی. جلدی سے نکلے، گئے اس گھر کی طرف. دیکھا تو گھر کے اندر اندھیرا تھا، بچہ رو رہا تھا. بایزید بستامی علیہ رحمہ نے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب میں کہا گیا اے بایزید، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں کہ دیا روشن کر سکیں. تیل کی قلت کی بنیاد پر اندھیرا ہو چکا ہے، دیا بجھ چکا ہے. بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے. بایزید بستامی گئے، بازار سے تیل کا انتظام کیا، لائے اور دیے کے اندر تیل رکھ دیا. جیسے ہی تیل رکھا دیا روشن ہوا. روشنی ہوتے ہی بچہ چپ ہو جاتا ہے، مسکرانے لگتا ہے. بایزید بستامی کے چہرے پر تبسم آتا ہے. پلٹتے ہیں، اس شخص نے کہا بایزید یہ تو بتاؤ، میں یہودی ہوں تم مسلمان ہو، بچہ میرا رو رہا تھا، بے چین تم کیوں تھے؟ اے بایزید یہ بتاؤ، مصلی سے ہٹ کر کے تم یہاں آئے اور آ کر کے تم نے میرے بچے کے لیے تیل کا انتظام کیا، وجہ کیا ہے ذرا یہ تو بتاؤ. بایزید بستامی جواب دیتے ہیں یہ میری ادا نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ایک بچہ رو رہا تھا، سرکار مصلی سے اتر کر اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا تھا. میں نے بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے تمہارے لیے تیل کا انتظام کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص پکار اٹھا جس نبی کی ادا میں اتنی رحم دلی ہو وہ نبی غلط نہیں ہو سکتے. بایزید کلمہ پڑھا اور اپنے نبی کے غلاموں میں شامل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسوہ رسول. جب تک یہ سنتوں پر عمل کا جذبہ تھا دنیا میں مسلمان کامیاب تھا. لیکن اب خدا کی قسم مسلمان کا 60 to 70% پیسہ 60 to 70% پیسہ اسوہ رسول پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر دوسری چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. شیمپو، پاؤڈر اور باقی ساری خواتین کے حوالے سے دیکھ لیجئے، میک اپ، یہ وہ ساری چیزیں کتنا پیسہ جاتا ہے مہینے کے اندر. شادی کی تقریب کے اندر خرچہ کتنا ہوتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی کے اندر چاہتے تو جنت کی نعمتیں لا کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. لیکن حضور کو اپنا اسوہ ایسا پیش کرنا تھا کہ غریب بھی مصطفیٰ پیارے کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکے. تو آقا نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنی مختصر سی چیزیں عطا فرمائی کہ آج کے دور کا غریب انسان بھی اپنی بیٹی کو نکاح کے اندر وہ دینا چاہے اتنا جہیز تو غریب سے غریب انسان بھی اتنا دے سکتا ہے. اگر حضور اپنی بیٹی کو جنت کا محل دے دیتے جہیز کے اندر تو غریب انسان کہتا کہ سرکار کو ہم کیسے آئیڈیل بنائیں، انہوں نے تو اپنی بچی کو جنت کا محل دے دیا تھا، ہم غریب ہیں کیسے دیں. تو سرکار نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیا کہ غریب سے غریب امتی بھی نبی کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں سرکار نے ولیمہ کیا، اپنا ولیمہ. تو آپ جانتے ہیں کبھی تو ولیمے میں سرکار نے صرف کھجوریں کھلائی، صرف کھجوریں. اور ولیمے کے حوالے سے بتا دوں کہ 10-20 دن تک ولیمہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے دن یا تیسرے دن کی جو دعوت ہوتی ہے بس وہی ولیمہ. نکاح کے دوسرے دن وہ ولیمہ یا اس کے تیسرے دن. اس کے بعد اگر آپ نے کھانا رکھا ہے تو ولیمے کا کھانا نہیں. اور پھر یہاں بھی حضور نے فرمایا اس دعوت سے بری کون سی دعوت ہو سکتی ہے جو ولیمے کی ہو اور جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے.
ولیمے میں اگر غریب کو نہیں کھلایا جاتا تو اس دعوت کو حضور نے اچھی دعوت نہیں فرمائی. اور آج کیا پوزیشن ہے؟ غریب یعنی مدرسے کے بچے میں زیادہ سے زیادہ یہ بتا دوں کہ ان کو ہی تو آپ سب سے زیادہ غریب سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ غریب، لیکن ان سے بڑا مالدار بھی کوئی نہیں. میرے نزدیک ان سے بڑا مالدار بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، لیکن مدرسے کے طلبا کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا. ان سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو، خدا کی قسم وہ حقیر نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں. لیکن کوئی مر گیا تو بچوں کو بلاؤ. غرض کے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں یہ بچے یاد آتے، اور خوشی میں مولانا کو بھی دیکھ لیں گے تو سوچیں یار یہ مولانا کہاں سے آ، کون دعوت دیا تھا. اور اس میں بیچارے اگر کوئی مولانا کرتا اور لنگی پہن کر کے آ گئے تو پھر اس کے اوپر قیامت آ گئی، ہماری عزت کی مٹی پلیت کر دی، پتہ نہیں کون لے کر کے آ گیا. یہ سوچ اور کسی طرح سے کوئی غریب دروازے پر پہنچ گیا دعوت میں، کہاں سے آیا تو چل نکل. یہ پوزیشن سن لو، سرکار نے غریبوں کی دعوت کا اہتمام کرنے کا حکم دے کر یہ نہیں کہ تمہارے اوپر بوجھ ڈالا ہے، بلکہ امیروں کو کھلاؤ گے تو وہ کھا کر پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہے گا کیا آئٹم بنایا تھا، بڑی لذیذ تھی یار، بہت اچھی دعوت تھی، بہت اچھا. کون کیٹرس کون تھا، اس کا کوک کون تھا یار، اپنے یہاں بھی دعوت میں اس کو بلائیں گے اور اس سے کھانا پکوائیں گے، بہت اچھی آئٹم، کیا لذیذ چیز تھی. یہ ہر مالدار کھا کر کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کر یہ کہتا ہوا جائے گا، اور غریب کھائے گا تو کھا کر کہے گا اللہ اس گھر والوں کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، اس جوڑے کو سلامت رکھے. تو حضور نے اس میں بھی تمہارا فائدہ سوچا کہ غریب کو بلاؤ گے، وہ کھائے گا، تمہیں دعا دے گا، اور اس کی دعا کی برکت سے تمہارے گھر آباد ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان. لیکن یہاں نہیں. ابھی کل ہی سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری سنی اجتماع میں میں نے فاروق اعظم کا ایک واقعہ پیش کیا. وہ لوگ جو غریب ہیں اور مالداروں کی کوٹھیاں دیکھ کر، ان کی آسائش کو دیکھ کر، ان کے پاس دولت کی فراوانی کو دیکھ کر اپنی غریبی کا ماتم کرتے ہیں نا، انہیں سمجھنا چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاؤ. روزے سے تھے آپ، افطار کا وقت ہوا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سارے کھانے رکھے گئے. دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ اتنی سادگی بھری تھی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسا بھی وقت آیا کہ ایک مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا. اور آج میں افطار کے وقت اتنی نعمتیں دیکھ رہا ہوں تو ڈر رہا ہوں. اب ڈر کس چیز کا؟ ڈر رہا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ نیکیاں اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اس کا بدلہ یہی دے رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں اللہ اس کا بدلہ یہی دے رہا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ سوچ کر رو رہے، آنسو بہا رہے. اور آج باقاعدہ بعض جماعتیں، بعض فرقے کے لوگ یہ تانا کہتے ہیں کہ اگر سنی حق پر ہوتے تو ان کے پاس نہیں ہوتا، ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. حق پر ہونے کے لیے پیسہ ضروری نہیں. اگر حق پر ہونے کے لیے پیسہ ضروری ہوتا تو مجھے بتاؤ، سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حق پر ہونے کے لیے سب سے بڑی
تاجدار سے جڑا ہوا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور امیر سنی دعوت اور اسلام. مال کے ملنے پر کامیاب تصور نہ کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسرا فتح ہوا اور تاج کسرا جب ان کے سامنے رکھا گیا تو دیکھ کر رونے لگے. اس میں سے 2 کنگن آپ نے نکالے، حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دیا تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے پہنا تو یہاں تک، کاندھے تک. کنگن اتنے بڑے تھے کہ کاندھے تک آ گئے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا الحمدللہ، جو مصطفیٰ نے کہا تھا بالکل سچ ہوا. سراقہ نے کنگن پہن لیے اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا اسے سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے سوال کو پورا کرنے کے لیے اللہ انہیں مال عطا فرمائے. اور مال کی چاہت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کریں. نیت یہ تھی. اور یہی پوزیشن صدیق اکبر کی رہی کہ ان کو بھی مال کی چاہت اس لیے تھی تاکہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. اور آج میرے زمانے کے اندر، میرے دور کے اندر مال کی اتنی فراوانی ہو گئی، اتنے ملک فتح ہوئے کہ گونی کے گونی اور بستے کے بستے اور تھیلیوں کی تھیلیاں مال سے بھری ہوئی ہیں. مال سے بھری ہوئی ہے. اب یہ مال دیکھ کر کے فاروق اعظم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ لَهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ او كما قال. مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ مال اور بیٹے جو ہم نے ان کو دیے یہ ان سے خوش ہو کر کے ہم نے دیا ہے؟ بلکہ ان کو شعور نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جن کو مال اور اولاد مل جائے، بیٹے مل جائیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ انہیں امتحان میں گرفتار نہ کر رہا ہو. امتحان میں گرفتار نہ کر. انما اموالکم واولادکم فتنہ قرآن نے کہا. یہ دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں، امتحان کی چیزیں ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھو اور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. حق یہ ہے کہ بندے کا تعلق نبی سے قائم ہو جائے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آخری حدیث ایک عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر کسی سنی سے، کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے، ہر غلام رسول کہے گا اللہ عز و جل مدینے میں موت عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی. پوچھو کہاں مرنا چاہتے ہو؟ مدینے میں مرنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. مدینے میں کیوں مرنا چاہتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. مدینے میں مرنے والے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مدینے میں دفن ہونے والے کے لیے، مرنے والے کے لیے نہ قبر میں کوئی سوال ہے، نہ محشر کے سوالات و جوابات ہیں، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو مدینے میں مرنے کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمائے. مدینے کی سرکار نے فضیلت فرمائی اور ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کسی سے ہو سکے تو مدینے ہی میں مرے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مدینہ آخرت میں نصیب ہو جائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت قیامت میں نصیب ہو جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں؟ بس یہ حدیث سن، بس اس حدیث پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اسوہ رسول کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال. سرکار نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جسے سرکار کی معیت جنت میں چاہیے وہ ہیرو کے نقش قدم پر نہیں، نبی کے نقش قدم پر چلے اور اس وے رسول کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یہاں تھوڑا سا ڈر دل میں مسلمانوں کے پیدا ہو رہے، یار مولانا داڑھی والوں کو جاب نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں یار کیسی پاگل جیسی بات کرتے، کیسی بات کرتے، لوگ بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ یار میں دنیا کے کونے کونے میں جانے کی اللہ عز و جل نے بہت سارے ملکوں میں جانے کی سعادت عطا فرمائی، سال میں کئی مرتبہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ جاتا ہوں۔ واللہ العظیم اسی امامے کے اندر، یعنی یہ امامہ شریف سر پر ہوتا ہے، کرتے پائجامے میں جاتا ہوں، کوئی مجھے الحمدللہ مجھے کہیں رسوائی نہیں ملی، اللہ سبحان، رسوائی نہیں ملی۔ نبی تو آئے ہی اس لیے تھے کہ عزت مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ملی عزت۔ جنہوں نے ادائے مصطفیٰ کو اپنایا اسے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ تو آج اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ اس کی وجہ سے نوکری نہیں ملے گی، بلکہ اب تو مسلم عورتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ داڑھی کوئی رکھا ہے تو چھوکری نہیں ملتی۔ لڑکیاں کہتی ہیں مولانا یہ وہ، ہاں ایک سوچ اب بدل رہی ہے۔ اب یہ سوچ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ماڈرن لڑکیوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے، اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا کوئی دیندار لڑکی ہو تو بتاؤ جو گھر سنبھال۔ اللہ سبحان، پتا چلا جسے آقا نے پہلے دیکھنے کے لیے کہا تھا، اب تم لات کھا کر کے یہ دیکھنے پر تلے ہو۔ بہت زمانہ تم نے گزار لیا ہیروئن جیسی لڑکی تلاش کرنے کے اندر، جب اس نے لات مارنا شروع کیا تو اب تمہاری عقل ٹھکانے آئی کہ گھر وہی سنبھال سکتی ہے جس کے دل میں دین ہوگا۔ اور مصطفیٰ نے یہی پہلے کہہ دیا کہ لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھو، اس کا حسن، جمال، پیسہ، نسب، یہ دیکھو اور دین دیکھو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ان 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، تم دین دیکھ کر کے شادی کرو، اس لیے کہ وہ دیندار ہوگی، تمہارا حق بھی ادا کرے گی، وفاداری بھی کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ معاملہ ہے، میں اس لیے بچیوں سے کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، اب وہ بی بی ماں کہنے والوں کا دور ختم ہوا۔ اب تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی واٹس ایپ پہ کھیل رہی ہے، سوچتے ہیں بھیا ذرا بچ کے رہو، پتہ نہیں اس کے تعلقات کس کس سے ہوں، بچے۔ اب شک شروع ہو جاتا ہے، اب ڈیمانڈ بڑھ گئی دیندار لڑکیوں کی، اسی لیے بچیوں کے ادارے بھی کھل رہے ہیں، بچیوں کو دین کا کام بھی۔ جن بچیوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا دیندار ہو گئی تو اب کہاں سے کہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان، یہ دین کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کا صدقہ۔ اے مسلمانوں تم بھی دین مصطفیٰ کو اپنا لو، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اسوہ رسول کو اپناؤ۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے الحمدللہ آپ کے علاقے میں مولانا ظہیر مصباحی صاحب، مولانا عمران نجمی صاحب اور ہمارے بہت سارے علماء اور سادات کرام آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ آپ ان سے اکتساب فیض کے لیے جائیں، ان سے استفادہ کریں، ان سے سیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سمجھیں اور اپنے عقائد حقہ کو سمجھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور یہ سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے حضور کے صدقے میں دیا ہے، اس لیے حضور کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ عز و جل اس فرما برداری پر دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بہت ہی اہم اور بہت ضروری صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات، یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ویکیشن میں ادھر ادھر بچوں کو گھمانے کی بجائے آپ اس طرف بھیجیں، آپ کا بچہ دین کی بہت ساری معلومات حاصل کرے گا جو آپ کی نجات کا بھی ذریعہ ہوگا اور آپ کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو، جو 12 سال کی عمر کے بچے ہیں، 12 سال کی عمر سے لے کر پھر چاہے وہ کالج کے ہوں چاہے یونیورسٹی کے ہوں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے لیے معقول تربیت کا انتظام کیا گیا ہے اور آپ کے علاقے میں بھی جو سنی دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے آپ اس کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اجتماعات میں شریک ہوں، قافلے میں شریک ہو کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ اور ہاں، برکات خواجہ
یہ تو اب گھر گھر ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کے ممبر بنیں، آپ چھوٹک بھی خرید سکتے ہیں، ممبر بھی بن سکتے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ کی دینی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ عقائد کی پختگی کے ساتھ ساتھ اعمال کی درستگی کے لیے یہ بہت عظیم رسالہ ہے، آپ اسے ضرور حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پٹیل شبیر علی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حضرت آپ کچھ سی ڈی بھی لے کر کے آئیے گا، لوگ تقاضا کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو دو موضوع پر ایک سی ڈی جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ صبر اور نماز، جس کے بارے میں قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور یہ جو بیماری میں نے بتائی 75% 80% لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، ڈرتے ہیں، اندر سے خوف ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، طبیعت اچٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بھیونڈی کے اندر تقریباً 2000 دانشوروں کے درمیان ایک بیان کیا تھا، اور وہ موضوع تھا اسلام میں ڈپریشن کا علاج۔ تو وہ بیان بھی اس سی ڈی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو بیان ہیں، اسلام میں مایوسی کا علاج اور صبر اور نماز، یہ دو بیان کی سی ڈی یہاں پر موجود ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد آسٹریلیا کے ایک ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں خود ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اس بیان کو سننے کے بعد میں ڈپریشن سے باہر نکلا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے اس سی ڈی کو بھی آپ یہاں سے حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ شرح سماعت فرمائے آپ کے جمبوشر شہر میں نوی نگری امتیاز نگر خانپور روڈ پر مسجد گلشن غریب نواز کا کام چالو ہو گیا ہے۔ سٹی ڈالا سیمنٹ ریتی کپچی امداد دے کر علاقہ صاحب رائن حاصل کرے، اور کھنڈالی سے مسجد کے چندے کے لیے حضرات تشریف لائے ہوئے، آپ ان کی بھی خوب امداد فرمائے۔ اور جمبو شہری میں پٹھانی باغو علاقے کی مسجد کے کچھ حضرات بھی چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی بھی امداد فرمائیں۔ اور دو کتابیں یہاں اسٹیج پر موجود ہے، اسلام اور وشو شانتی اور انوار الحدیث، اس لیے کہ اکثر ہمارے لوگ حدیث کے بارے میں شک اور شبہات کا شکار ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے گجراتی کے اندر انوار الحدیث، یہ بہت ساری احادیث کا ذخیرہ ہے، یہ اسٹیج پر موجود ہے۔ اسلام اور وشو شانتی، اس کی پرائز ہے قیمت 100 روپیہ، اور یہ انوار الحدیث یہ بھی 100 روپیہ اسٹیج پر اب موجود ہے۔ اور 21 تاریخ کو عظیم الشان پیمانے پر دارالعلوم برکات خواجہ آمد کا جشن دستار فجر رکھا گیا ہے، جس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ حضور سید امین علی قاری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور آمودی کی سرزمین پر 25 تاریخ کو جشن صدیق اکبر، جشن غریب نواز اور جشن سرکاری تناب منایا جا رہا ہے، جس میں شہزادے شیخ اعظم نبیر مقبول المشائخ حضرت سید محمود اشرف اشرفی جیلانی قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور بھی دیگر علماء کرام شعراء اعظام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگرامات میں تشریف فرمائے۔ اور چاکلیٹ کی سرزمین پر 18 تاریخ کو بلبل باغ مدینہ حضرت قاری رضوان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام پروگرامات میں شرکت فرما کر ثواب قائم حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و
مصطفیٰ پنجے گنج ولایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دکھ بھرے لالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولأستاذي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلينا سبيلا اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان